اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں پروفیسر کاظمی۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرے۔ دعا اللہ کی عبادت اللہ کے ذکر کا اہم حصہ ہے۔ دعا عبد و معبود کے مابین ایک ایسی مضبوط زنجیر کی مانند ہے جسے بندہ ہلاتا تو زمین پر ہے مگر دستک عرش تک جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، ہمیشہ دعا مانگتے رہا کرو، کیونکہ ممکن اور ناممکن تو بس انسان کی سوچ ہے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ ہماری کتنی دعائیں ہیں جو پوری نہیں ہو رہی، تو دعا مانگنے کا بھی طریقہ اور سلیقہ آنا چاہیے۔ ہر چیز کا ایک قرینہ ہے اور دعا تو اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک عام سی مثال ہے، ایک عورت دعا مانگتی تھی، یا اللہ میرا بیٹا پیسوں میں کھیلے، تو بیٹا بینک میں کیشیئر لگ گیا۔ ایک ماں نے دعا کی، یا اللہ میرے بچے کے آگے پیچھے گاڑیاں ہی گاڑیاں ہوں تو وہ ٹریفک میں کانسٹیبل بھرتی ہو گیا۔ تو ناظرین، دعائیں بھی سوچ سمجھ کر طریقے اور سلیقے سے کرنی چاہیے، اس لیے کہ طریقے اور سلیقے سے کی گئی عبادت ہمیشہ اللہ کے حضور میں قبول ہوتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور کی بات ہے، شب برات تھی، مومن میاں بیوی تھے بڑے ہی غریب، پوری رات عبادت میں گزاری، دعائیں مانگتے رہے۔ ان کا پڑوسی عیاش آدمی ساری رات رقص و موسیقی کی محفل سجائے رکھی، عیش و طرب میں مبتلا رہا۔ اس رات پوری رات موسلا دھار بارش ہوتی رہی، باہر کیچڑ ہی کیچڑ۔ غریب مومن شخص باہر نکلا، پاؤں پھسلا، گرا، اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ امیر عیاش شخص کا بھی پاؤں پھسلا، گرا، اسے زمین پر سے قیمتی ہیرا مل گیا۔ محلے بھر میں اس کے ہیرے کی دھوم مچی۔ غریب شخص کی بیوی دل برداشتہ ہو کر امام پاک کی خدمت میں حاضر ہوئی، سارا واقعہ بیان کیا، عرض کی، یا امام، ہم نے پوری رات عبادت اور دعاؤں میں بسر کی، میرے میاں کو یہ صلہ ملا کہ ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اور وہ امیر عیاش آدمی جس نے پوری رات عیش و غفلت میں گزاری، اس کو الٹا ہیرا مل گیا۔ امام پاک مسکرائے، فرمایا، اس امیر شخص کی تقدیر میں آج کے دن بادشاہت تھی، اسے خوشی ملی مگر صرف ایک ہیرے کی صورت میں چھوٹی سی خوشی ملی۔ تمہارے شوہر کی تقدیر میں آج پھانسی تھی مگر تم لوگوں کی دعاؤں کی وجہ سے پھانسی کی سختی کم سے کم تر ہو کر صرف ٹانگ ٹوٹنے پر رہ گئی۔
بس ہماری دعاؤں کو خالق کائنات ایسی تاثیر دے کہ وہ قبولیت کے درجے تک پہنچ جائیں۔ ناظرین، آج جو وظیفہ میں لائی ہوں وہ کرنے سے جو دعا آپ مانگو گے انشاءاللہ پوری ہوگی۔ یہ وظیفہ 3 دن آپ نے کرنا ہے۔ 3 دن میں آپ کی دعا پوری ہوگی انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اول و آخر درود پاک پڑھیں، پھر سجدہ میں سر رکھ کر 5 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، سجدے میں ہی رو کر دعا مانگیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔